بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں محرمات کو بیان کر رہے ہیں، محرمات نسبیہ اور حرمت رضاعت، ان دونوں کا بیان ہو چکا ہے، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حرمت مصاہرت کو بیان کرتے ہیں جو بیوی کی وجہ سے حرمت ہوتی ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی جو ساس ہوتی ہے، اور یہاں پر عام ہے یہاں پر بھی کہ بیوی کی نانیاں اور دادیاں سب اس میں شامل ہوگی، اور یہاں پر مطلق فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ برائی کی ہے تو اس کی بھی پھر یہی حکم ہوگا، یہاں تک کہ اگر برے ارادے سے کسی عورت کو چھوا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ ربیبائیں کہ جو تمہاری پرورش میں ہوں، من نسائکم، تمہاری ان بیویوں میں سے، اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ جن کے ساتھ تم نے خلوت اختیار کی ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پھر اگر ان کے ساتھ خلوت اختیار نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کی ہے اور ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کی پہلے سے کسی اور خاوند سے بیٹی تھی، تو اب صرف اگر عقد نکاح ہوا ہے، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کا ان کا آپس میں ملن ہوا ہے، تو اس سے پہلے اس کی یہ جو بیٹی ہے، اگر یہ عورت خود فوت ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو یہ بیٹی جو ہے اس مرد کے لیے حلال ہوگی، اور اگر وہ مل چکے ہیں آپس میں، یعنی کہ رخصتی ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپس میں مل چکے ہیں، یعنی خلوت صحیحہ جس کو کہتے ہیں، ان کو وقت مل چکا ہے تنہائی کا، تو ایسی صورت میں پھر وہ بیٹی حرام ہو جائے گی اس مرد کے لیے، ٹھیک ہے، صرف وہ بیٹی نہیں بلکہ اس عورت کی نواسیاں اور اس کی پوتیاں وغیرہ سب حرام ہو جائیں گی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہوں، یعنی حقیقی بیٹے، اور اسی میں رضائی بیٹے بھی آ گئے، رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی اگر بیٹا فوت ہو گیا ہے یا اس نے چھوڑ دی ہے اس کے بعد نکاح نہیں کر سکتے۔ اور من اصلابکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید لگائی کہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہوں، اس سے لے پالک کو نکالنا ہے، جو گود لیا ہوا بچہ ہوتا ہے اس کو نکالنا مقصد ہے، کہ اگر کسی نے کوئی بچہ گود لیا ہے اور پھر اس کی شادی ہوئی ہے، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا یا وہ فوت ہو گیا، تو عدت گزرنے کے بعد یہ مرد اس کے ساتھ خود نکاح کر سکتا ہے۔ یہ عرب میں یہ جاہلانہ رسم تھی کہ وہ لوگ ایسے بیٹوں کی بیویوں سے بھی نکاح کو حرام ہی سمجھتے تھے، اور پھر خود حضور علیہ السلام نے اس طرح کا معاملہ کیا، تاکہ ویسے تو چونکہ یہ رسم شروع سے چلی آ رہی تھی اور کسی پر بھی اس پہ عمل کرنا باعث عار تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر حضور علیہ السلام نے خود اس طرح کا عمل کیا ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے، تو اس سے پھر اس رسم بد کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو آپس میں جمع کرو۔ اب قرآن پاک نے تو مطلق فرمایا دو بہنوں کو، اور احادیث میں کچھ اور رشتے بھی بیان ہوئے ہیں، تو ان سب احادیث کو سامنے رکھ کر فقہاء نے امت کی آسانی کے لیے ایک اصول بنا دیا کہ جو عورتیں اس اصول کے مطابق ہوں گی ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام اور ناجائز ہوگا، یعنی ایک مرد کے نکاح میں، اور جو اس اصول پر جمع نہیں ہوتی تو ان کا آپس میں جمع کرنا پھر جائز ہے۔ اور اصول کیا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مرد تصور کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو، مثال کے طور پہ بھتیجی اور پھوپھی،
اب ان دونوں کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پھوپھی کو مرد تصور کریں تو وہ چاچو بن گئے اس بھتیجی کے، اور چاچو کا بھی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں۔ اور بھتیجی کو اگر لڑکا تصور کیا جائے تو وہ بھتیجا ہو گیا، اور بھتیجے کا اپنی پھوپھی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصول فقہا نے بنا دیا کہ ایسی دو عورتیں کہ جن میں سے ایک کو اگر مرد تصور کیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ تو اگر ایسی دو عورتیں ہیں تو ان کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک جو ظاہری حکمت ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ یہاں پر بھی صلہ رحمی ہی کی وجہ سے جمع بین الاختین کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ ایسے دو رشتہ داروں کو ایک نکاح میں جمع کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے وہ آپس میں سوتنے بن جائیں گے، اور سوتنوں کے آپس میں دشمنی ہوتی رہتی ہے۔ تو اب جب ان کے آپس میں دشمنی ہوگی، جب کلش پیدا ہوگی تو ان کے آپس کی جو صلہ رحمی ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس صلہ رحمی کے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو ہی حرام قرار دیا کہ اس طرح سے نہیں کرنا۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں، آگے فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو کچھ اس سے پہلے کر چکے ہو اس طرح کا معاملہ تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پہلے جو معاملہ ہو چکا اس میں بھی صرف گناہ معاف ہے، یعنی جو عمل کیا ہے اس کو تو ختم کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا، باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بھیجا کہ جا کر اس کو قتل کر دو، اتنا سخت ترین یہ جرم ہے۔ اور ابن فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بہن کو طلاق دے کر جدا کر دو، یعنی کہ پہلے جو اس طرح کے معاملات ہو چکے تھے ان کو بھی شریعت نے ختم کیا ہے، اور آئندہ کے لیے تو کسی صورت اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔